بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو واقعہ سناتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو سن کر ان لوگوں نے واپسی کی راہ لی جو راستے میں آپ کے شریک سفر بنے تھے، اور صرف وہی لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے جو مکہ مکرمہ سے آپ کے ساتھ چلے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مزید آگے بڑھے، مقام عقبہ تک پہنچے۔ وہاں سے آگے کی طرف چلے تو دور سے ایک لشکر کے آثار دکھائی دیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قریب ایک پہاڑی تھی، وہاں محاذ لیا۔ ابھی انہی تیاروں میں مصروف تھے کہ حر بن یزید، یہ یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کا بیٹا نہیں، یہ وضاحت اس لیے کر دی گئی ہے کہ بن یزید کے لفظ سے اسے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان نہ سمجھ لیا جائے۔ 1000 گھڑ سواروں کا لشکر لے کر آپ کے قافلے کے قریب پہنچ گیا۔ حر بن یزید کو حسین بن نمیر نے اس طرف بھیجا تو حسین بن نمیر کو ابن زیاد نے مقرر کیا تھا، اور ابن زیاد کو یزید نے کوفہ کا حاکم بنایا تھا۔ گویا حر بن یزید بالواسطہ یزید کا فوجی افسر تھا جو 1000 گھڑ سواروں کا لشکر لے کر یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ ظہر کی نماز کا وقت قریب تھا کہ اہل بیت کے قافلے نے نماز کی تیاری کی۔ حر بن یزید اور اس کے لشکر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں ظہر کی نماز ادا کی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد کافی دیر تک بات چیت ہوتی رہی۔ اس کے بعد جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو قافلہ حسینی کے مؤذن نے عصر کی اذان دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت کرائی۔ حر بن یزید نے اپنے لشکر سمیت یہ نماز بھی آپ کی اقتداء میں ادا کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمع بین الصلاتین، ظہر اور عصر دونوں کا ظہر کے وقت میں ادا کرنے کا نظریہ درست نہیں۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حر بن یزید اور اس کے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد و صلات کے بعد فرمایا، لوگوں اللہ سے ڈرو اور اہل حق کا حق پہچانو تو یہ اللہ کی رضا کا سبب ہوگا۔ ہم اہل بیت اس خلافت کے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو حق کے خلاف اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور تم لوگوں پر ظلم کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تم لوگ ہمارے حق سے ناواقف ہو یا اب تمہاری وہ رائے نہیں رہی جو تم نے مجھے خطوط میں لکھی اور قاصدوں نے مجھ تک پہنچائی تھی تو میں اپنے لشکر سمیت مدینہ منورہ واپس لوٹ جاتا ہوں۔ حر بن یزید نے کہا کہ مجھے خطوط وفود کا علم نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا۔ انہوں نے 2 بڑے تھیلے جن میں کوفیوں کے خطوط تھے وہ حر بن یزید کے سامنے انڈیل دیے۔ حر نے کہا کہ ہم نے یہ خطوط لکھنے والے نہیں ہیں، ہمیں امیر کی طرف سے حکم ملا ہے ہم آپ کو ہر قیمت ابن زیاد تک پہنچائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قافلے والوں کو حکم دیا کہ سواریوں سامان سفر کو تیار کرو اور سوار ہو کر مدینے کی طرف چلو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کی تعمیل میں سب لوگوں نے اپنی سواریاں سامان سفر تیار کیا، یہاں تک کہ سواریوں پر سوار بھی ہو گئے، بلکہ عملی طور پر مدینے کی طرف سفر بھی شروع کر دیا۔ حر بن یزید نے رکاوٹ ڈالی اور کہنے لگا، میں آپ کو مدینے کی طرف نہیں جانے دوں گا بلکہ ہر صورت تمہیں ابن زیاد تک پہنچاؤں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں بھی کسی صورت ابن زیاد کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ حر بن یزید نے مزید یہ بھی کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ قتال اور آپ کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ آخر کار یہی فیصلہ ہوا کہ نہ آپ واپس مدینہ جائیں اور نہ ہی ابن زیاد کے پاس کوفہ جائیں، بلکہ ایک تیسرا راستہ اختیار کریں جو نہ مدینہ جاتا ہو نہ ہی کوفہ جاتا ہو۔ اس بات پر اتفاق کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام طف، جسے بعد میں کربلا کا نام دیا گیا، کی طرف چل دیے۔ سفر کرتے کرتے محرم الحرام سن 61 ہجری کی 2 تاریخ کو کربلا میں خیمہ زن ہوئے۔ اس سارے سفر میں حر بن یزید اپنے لشکر کے ہمراہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا۔ سفر کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خطبے ارشاد فرماتے اس سے حر بن یزید بہت متاثر ہوا۔ اس دوران ابن زیاد کا قاصد حر بن یزید کے پاس آیا اور ایک خط حوالے کیا جس میں حر بن یزید کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ میرا یہ خط تمہیں جہاں ملے تم اسی جگہ رک جاؤ اور حسین پر میدان تنگ کر دو۔ کوشش کرو کہ ایسی جگہ پر انہیں روکو جہاں پانی نہ ہو۔ میں نے اپنے قاصد کو یہ حکم دے دیا ہے کہ وہ اس وقت تک تمہارے ساتھ رہے گا جب تک تم میری بات پوری نہیں کر لیتے۔ حر بن یزید نے اس خط کا مضمون حضرت حسین کو سنا دیا اور عرض کی کہ میں مجبور ہوں۔
حضرت حسین کے ساتھیوں میں سے ظہیر یا زبیر نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آنے والی گھڑی ہماری مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے، آپ ہمیں اجازت دیں ہم حر بن یزید اور اس کے لشکر سے لڑتے ہیں، کیونکہ ان سے لڑنا اس قدر مشکل نہیں جس قدر ان کے پیچھے آنے والے لشکروں سے لڑنا مشکل ہوگا۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ ہم لڑائی میں پہل نہیں کریں گے۔ آپ کربلا میں ہی تھے کہ دوسرے دن عمر بن سعد کو ابن زیاد نے 4000 لشکر دے کر بھیجا۔ وہ 4000 فوجوں کے ہمراہ کربلا پہنچا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کی، آنے کی وجہ پوچھی تو حضرت حسین نے سارا واقعہ بتلا دیا کہ میں خود نہیں آیا بلکہ اہل کوفہ نے مجھے بلایا ہے، اگر اب ان کی رائے بدل گئی ہے تو میں بھی واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے حضرت حسین کی رائے سے ابن زیاد کو بذریعہ خط آگاہ کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے کو تیار ہیں۔ ابن زیاد نے اس خط کے جواب میں عمر بن سعد کو یہ لکھا کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، جب وہ ایسا کریں گے تو ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ عمر بن سعد کو مزید لکھا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے قافلے والوں پر پانی بند کر دو۔ حسب حکم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قافلے پر پانی بند کر دیا گیا۔ یہ آپ کی شہادت سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا کہ کچھ افراد کو ساتھ لے کر جاؤ اور پانی کے مشکیزیں بھر لاؤ۔ انہوں نے 30 سوار اور 30 پیادہ لوگوں کو ساتھ لیا۔ عمر بن سعد کی فوج سے مقابلہ کرتے ہوئے بالآخر 20 مشکیزیں پانی بھر لائے۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد سے فرمایا کہ آپ لوگ میری طرف سے ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کو اختیار کر لیں۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں مدینہ منورہ واپس جانے دیا جائے۔ نمبر 2، مجھے موقع دیا جائے کہ میں یزید سے اس معاملے میں بلا مشافہ بات کر سکوں۔ نمبر 3، میں اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دیا جائے تاکہ وہاں اسلام کی حفاظت کر سکوں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرائط ذکر کرنے کے بعد لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی ہے اور مسلمانوں کو ایک کلمہ بات پر متفق فرما دیا ہے۔ حضرت حسین کی پیش کردہ 3 صورتوں میں سے جس کو اختیار کر لیا جائے اسی میں امت کی صلاح و فلاح ہے۔ ابن زیاد کو جب یہ خط پہنچا تو اس سے متاثر ہوا، لیکن بدقسمتی سے اس کے دربار میں شمر ذی الجوشن نامی شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت کا بغض بھرا ہوا تھا۔ اس نے ابن زیاد کو کہا کہ آپ حسین بن علی کو مہلت دینا چاہتے ہو کہ وہ مضبوط ہو کر تمہارے خلاف جنگ کرے، اب اگر وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو دوبارہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ مجھے تو اس میں عمر بن سعد کی ملی بھگت اور سازش کی بو آ رہی ہے، اس لیے آپ ایسا کریں کہ ایک مرتبہ آپ حسین بن علی کو اپنے دربار میں بلا لیں، جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ کی مرضی، آپ معاف کریں یا یزید کی بیعت نہ کرنے پر سزا دیں۔ ابن زیاد نے شمر ذی الجوشن کی رائے کو قبول کیا اور اسی مضمون کا خط عمر بن سعد کو لکھا اور یہ خط شمر ذی الجوشن کے ہاتھ عمر بن سعد کے پاس بھیجا۔ مزید یہ تاکید بھی کی کہ اگر عمر بن سعد بات مان لے تو ٹھیک، ورنہ تم اسے قتل کر دینا، اس کے بعد میری طرف سے لشکر کے امیر خود بن جانا۔ بعد السلام، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو، ان کو مہلت دو یا پھر ان کی سفارش کرو۔ اگر حسین اور اس کے ساتھی میرے حکم پر صلح کرنا اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ان کی حفاظت کے ساتھ یہاں پہنچا دو، ورنہ ان سے فیصلہ کن جنگ کرو یہاں تک کہ ان کو قتل کر دو، پھر ان کی لاشوں کو مسلح کرو، اعضاء جسم کو کاٹ دو کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہیں۔ قتل کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کو رونڈ ڈالو۔ اگر تم نے میرے حکم کی تعمیل کی تو تمہیں ایک فرمانبردار کی طرح انعام ملے گا، اور اگر تم میرے حکم کی تعمیل نہیں کر سکتے تو لشکر چھوڑ دو اور لشکر کی قیادت شمر ذی الجوشن کے حوالے کر دو۔ محرم کی 9 تاریخ کو شمر ذی الجوشن عمر بن سعد کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے ابن زیاد کا خط رکھا۔ عمر بن سعد سمجھ گئے کہ یہ شمر کی خباثت و شرارت ہے۔ عمر بن سعد نے شمر ذی الجوشن سے کہا کہ تم نے بڑا ظلم کیا ہے، مسلمانوں کا ایک بات پر اتفاق ہو رہا تھا لیکن تم نے دوبارہ جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی ہے، اور خط حضرت حسین کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن زیاد کی بات ماننے سے انکار کیا اور فرمایا کہ ذلت سے موت بہتر ہے۔ اس دوران آپ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بلند ہوئی۔ آپ کی ہمشیرہ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے پاس آئیں۔ آپ نے انہیں خواب سنایا جسے سن کر رونا آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں صبر کی تلقین کی۔ کچھ دیر کے بعد شمر کا لشکر آپ کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہما آگے بڑھے، ان سے بات کی۔ شمر نے بلا مہلت قتال کا اعلان کیا۔ عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شمر کے نام پیغام بھیجا کہ آج رات قتال کو ملتوی کرو، میں نے قافلے والوں کو کچھ وصیتیں اور نصیحتیں کرنی ہیں، دعائے مناجات اور استغفار میں مشغول ہونا چاہتا ہوں۔ شمر ابن زیاد وغیرہ نے باہمی مشورے سے اس بات کو قبول کر لیا اور واپس چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قافلے والوں کو نہایت پرجوش انداز میں خطبہ دیا، جس میں فرمایا، میں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہوں، راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ میرے علم کے مطابق آج کسی شخص کے ساتھ ایسا وفادار ساتھی نہیں ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور نہ کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو میری طرف سے جزائے خیر دے، ہو سکتا ہے کل کا دن ہمارا آخری دن ثابت ہو، اس لیے میری طرف اجازت ہے کہ آپ لوگ رات کی تاریکی میں یہاں سے دور چلے جائیں، میرے اہل بیت کو بھی ساتھ لے جائیں، کیونکہ دشمن صرف میرا طلبگار ہے، جب مجھے پالے گا تو دوسروں کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سب رفقا نے وفاداری کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اس موقع پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو گئیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین کرتے ہوئے بطور وصیت فرمایا، میری بہن، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت کی خبر سن کر تم کپڑے نہ پھاڑنا، سینہ کوبی نہ کرنا اور نہ چلا کر رونا نوحے کرنے سے بچنا۔ تمام حضرات نے اپنے رب کے حضور آہوزاری کرتے ہوئے رات گزاری۔ دشمن کے مسلح سوار ساری رات خیموں کے گرد گھومتے رہے۔ آخر 10 محرم بروزہ جمعۃ المبارک فجر کی نماز کے بعد عمر بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ حضرت حسین کے قافلے کی طرف بڑھنا شروع ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے ساتھیوں کی صفیں قائم کی۔ 23 سوار اور 40 پیدل، کل 72 افراد تھے۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، ہر ایک حصے کا الگ الگ امیر مقرر کیا۔ ان میں سے ایک حصے کا امیر حر بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر دے کر مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ کافی دنوں سے حضرت حسین کے ساتھ رہ رہا تھا۔ مقابلہ شروع ہوا تو حر بن یزید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور لشکر حسینی میں شامل ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کا راستہ نہ دینے کے نتائج کو میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ قسم بخدا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اگر مجھے یہ اندازہ ہوتا تو میں آپ کو راہ دے دیتا۔ مجھے معاف فرمائیے اور اپنے لشکر کا سپاہی سمجھیے۔ چنانچہ یہ اسی میدان میں لشکر حسینی کا حصہ بن کر جام شہادت نوش کر گئے۔ عمر بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا، باقاعدہ لڑائی شروع ہوئی۔ یزیدی لشکر جو ابن زیاد، عمر بن سعد اور شمر ذی الجوشن کی قیادت میں اہل بیت سے لڑ رہا تھا، ان کے متعدد افراد ہلاک ہوئے اور حضرت حسین کے لشکر کے 72 افراد شہید ہوئے۔ دشمنوں نے انتہائی شفاقی اور بے دردی سے اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دودھ پیتے بچوں کو بھی خون میں نہلانے اور قتل کرنے سے گریز نہ کیا۔ زرع بن شریک نے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بائیں کندھے پر تلوار کا وار کیا۔ کمزوری سے پیچھے کی طرف ہٹے تو سنان بن ابی عمر بن انس نخعی نے نیزہ مارا، جس سے شانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوار زمین پر آ لگا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر آپ کے سر مبارک کو جسم جدا کر دیا۔ جنت اپنے سردار کا راہ تک رہی تھی۔ 10ویں محرم کا ڈوبتا سورج اپنے ساتھ آفتاب اہل بیت کے وجود کو دنیا والوں سے اوجھل کر گیا، لیکن اس کی کرنیں تا صبح قیامت روشنی بکھیرتی رہیں گی۔ بدبخت ابن زیاد کا حکم تھا کہ قافلہ حسینی کے شہداء کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے رون ڈالو۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو اس کا حکم دیا، انہوں نے بھی کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مبارک اجسام کی بے حرمتی کرنے لگے۔
خولی بن یزید اور حمید بن مسلم اہل بیت کے شہداء کے مبارک سروں کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں آئے اور ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا۔ سب کے سامنے اس بدبخت نے انتہائی گستاخی کرتے ہوئے اپنی چھری کے ذریعے نواسے رسول کے ہونٹوں بوسائے گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلنے لگا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے۔ ضعیف العمر ہونے کے باوجود قوی الایمان تھے۔ ابن زیاد سے فرمانے لگے، اے ارے بدبخت، اپنی چھری کو ان مبارک ہونٹوں سے دور کر۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اہل بیت کے قافلہ خواتین اور بچوں کو کوفہ کی طرف بھیج دیا گیا۔ اس طرح کے اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔